انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت جب ہوئی مکے سے مدینے کے لیے تو چند دن پہلے وہ بیت اللہ میں تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کی چابی جس بندے کے پاس ہے اس کا نام عثمان بن طلحہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ بیت اللہ کی چابی دو تاکہ میں 2 نفل نماز بیت اللہ میں پڑھ لوں۔ تو آگے سے اس نے سخت بات کہی، تو اس نے کہا کہ اگر اہل مکے کا کوئی بچہ بھی آ کے میں اس سے یہ چابی مانگے تو میں دے دوں گا، لیکن نعوذ باللہ آپ کو نہیں دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو یہ نہیں کہا کہ میں کعبے کا مالک ہوں، جبکہ وہ نبی علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر جنہوں نے کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو دادا نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے، اور اس وقت بھی خانہ کعبہ کے جو متولیان ہیں اور بالخصوص نبی علیہ السلام کے جو حقیقی دادا ہیں، تو یہ نہیں کہہ رہے عثمان بن طلحہ کو کہ ہم اس خاندان کے لوگ ہیں اور خانہ کعبہ کے مالک ہیں یا ہم تمہارے قرآن جاننے والے، کوئی بھی لفظ نبی علیہ السلام نے منت کا استعمال نہیں کیا۔ بڑی خوبصورت بات کہی، اپنا ہاتھ اٹھایا، عثمان بن طلحہ کی پیٹھ پہ کندھے پہ تھپکی ماری، فرمائے ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے واپس لے لیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظات میں آپ استقامت دیکھیے، صبر دیکھیے اور جرت دیکھیں۔ ان لفظوں میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو صبر کا مظاہرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تربیت دی کہ اتیجت نہیں ہو جانا، جذبات میں نہیں آنا، چیلنج نہیں کیا کوئی۔ پہلی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے واپس لے لیں گے اور پھر جسے ہم چاہیں گے اس کو یہ چابی دی جائے گی۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام جب مدینہ المنورہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی سلیل نام کا ایک وہاں بڑا آدمی تھا، بڑا مشہور، مدینہ کے جو دونوں بڑے قبیلے تھے وہ اسے ہی اپنا مذہبی رہنما سمجھتے تھے۔ اب جب نبی علیہ السلام آئے تو عبداللہ بن ابی سلیل کی بات ختم ہو گئی، تو اس کو بھی مجبوراً کلمہ پڑھنا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اکثریت مدینہ کی مسلمان ہو گئی ہے، لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو گئے، نبی علیہ السلام کے عاشق بن گئے، تو اس نے بھی دکھاوے کے لیے جھوٹا اسلام قبول کر لیا۔ اب ایک جنگ کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں آرام فرماتے، صحابہ کا لشکر ساتھ میں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام جو ہے کنویں سے پانی کر رہا ہے، تو وہاں پر کچھ انصار جو تھے ان کے غلام بھی پانی بھر رہے تھے، تو ان کی آپس میں تکرار ہو گئی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نے انصار کے جو غلام تھے ان میں سے کسی ایک کی پٹائی کر دی، وہ زخمی ہوا۔ اب عبداللہ بن ابی سلیل کو موقع مل گیا، اس نے شور مچانا شروع کیا کہ یہ جن مہاجرین کو نعوذ باللہ تم لوگوں نے پناہ دی ہے، تو یہ تم پر آج اتنے حاوی ہو گئے کہ اب تمہارے ملازمین کی بھی پٹائی ہونے لگی۔ اب یہ بات جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اتاروں کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کر رہا ہے۔ اور پیارے محمد علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روکا، فرمایا نہیں، رک جاؤ، کچھ مت کہو، اگر اس موقع پر تم اس کے خلاف کارروائی کرو گے جو کہ جائز بنتی ہے تو اس کارروائی سے نقصان ہی ہوگا کہ مورخ جو تاریخ لکھ رہا ہے وہ بھی، اور جو مکے کے اطراف کے لوگ ہیں، مدینہ کے اطراف کے لوگ ہیں وہ بھی،
وہ نعوذ باللہ یہ کہنے لگیں گے کہ محمد علیہ السلام کی امت میں آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے اور یہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ یہاں نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین کی کہ رکو، استقامت کے ساتھ رکو۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ جب رکے، جب اس جنگ سے واپسی ہوئی تو مدینہ منورہ کے عین سرحد پر اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی ہیں کہ یہ جو لوگ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عزت دار نہیں تھے اور ہم نے ان کو پناہ دی مدینے میں، تو یہ کان کھول کے سنیں کہ عزتیں تو ساری اللہ کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ اب عبداللہ بن ابی سلیل کا جو بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن عبداللہ، وہ اتنا بڑا عاشق تھا، اتنا زبردست صحابی تھا نبی علیہ السلام کا۔ اس کو جب یہ قصہ پتہ لگا کہ میرے والد نے نعوذ باللہ مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی، نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے خلاف سازش کی کوشش کی، تو وہ مدینے کی سرحد پہ کھڑا ہو گیا تلوار لے کے، اور اس نے اپنے والد کو روکا کہ ابھی اسی مجمع میں نبی علیہ السلام سے اور صحابہ سے معافی مانگو، اگر تم معافی نہیں مانگتے تو میں تمہیں مدینہ المنورہ میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ اب نبی علیہ السلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ عمر یہ بتاؤ، وہ زیادہ بہتر تھا، یعنی جب تم اس کو مارنے جا رہے تھے وہ زیادہ بہتر تھا، یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر وہاں اس وقت میں کارروائی کرتا تو انتشار پھیلنے کا خطرہ تھا، آج خود اس کا بیٹا اس کے خلاف کارروائی کر رہا ہے تو انتشار بھی ختم ہو گیا، فتنہ بھی ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح بھی عطا فرما دی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام 1400 صحابہ کے ساتھ جب مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ المکرمہ کی طرف نکلے تو راستے میں ابو جہل نے، مکے کے تمام لوگوں نے روک دیا ان کو، طاقت کے بل پر کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں۔ تو چنانچہ ہوا یہ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ ایک معاہدہ نامہ لکھا گیا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے اسلام میں یاد کرتے ہیں۔ اب یہ حدیبیہ کی صلح کیا ہے؟ اس میں ایک معاہدہ ہوا 1 سال کے لیے یا اس سے زائد وقت کے لیے کہ مسلمان اور کفار مکہ اس دوران آپس میں ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، حتیٰ کہ اس معاہدے میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی۔ وہ زیادتی یہ ہوئی کہ اہل مکہ نے اس میں یہ لکھوا دیا کہ مکے میں مدینے کے لوگ روکیں گے۔ اس زیادتی کے باوجود نبی علیہ السلام نے اس معاہدے کو قبول کر لیا، جس میں یہ بات تھی کہ 1-1.5 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، آپس میں کوئی ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ اب اس معاہدے کا جو فائدہ ہوا، معاہدے کا فائدہ کیا ہوا کہ جب معاہدہ ہوا تو ہماری تعداد 1400 تھی، معاہدہ ہونے سے جب جنگ رک گئی تو اسلام کی اشاعت اتنی تیز ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے قاصد ہرقل اعظم تک پہنچے، خسر پرویز تک پہنچے، نبی علیہ السلام کے جو الگ الگ طرح کے جو سفیر تھے وہ قبائل میں پہنچے۔ تو صرف 1-1.5 سال میں جب اب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کی طرف پلٹ کے آئے ہیں تو 10,000 صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ۔